اتنے ولگر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کی کتابوں میں، دیوبند کی کتابوں میں، کہ ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ کان سے خون نکل جاتا ہے. مطلب یہ باتیں کوئی امیجن نہیں کر سکتا جو بچوں کو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں کہ مردہ عورت کے ساتھ بد فعلی کر لی، گدھے کے ساتھ بد فعلی کر لی، بکری کے ساتھ بد فعلی کر لی. ایک بچے کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہوں گی، مدرسے میں جب وہ یہی چیزیں پڑھتا ہوگا تو پھر وہ بکریوں کا ہی ریپ کرے گا، وہ کسی جانور کے ساتھ ہی لگا ہوگا جب سیکشولی اتنا فرسٹریٹڈ ہوگا، یا ہومو سیکشوالٹی کا ہی شکار ہو جائے گا. مولوی سب سے زیادہ ہومو سیکشوالٹی کو اپوز کرتے ہیں، سب سے بڑے ہومو سیکشول یہی لوگ ہوتے ہیں. جی ہلو نمستے آپ سبھی لوگوں کو. ہالو، نمستے. نمستے. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کو بہت اچھا سے حدیث کے بارے میں معلوم ہے. تو انڈیا میں کچھ ایونٹ ہم لوگوں نے دیکھا، یہ روٹی ووٹی میں کھانے وانے والے چیزوں میں تھوکنے والوں کا. تو ایسے ریلیٹڈ کوئی حدیث ہے کیا؟ یہ بخاری میں ملتا ہے کہ مطلب کہ اللہ کے نبی کے جو مطلب آپ ناک بھی چھنکتے تھے تو صحابہ، یا وضو کرتے میں اگر بلغم بھی تھوکتے تھے تو صحابہ اسے اپنے جسم پہ مل دیا کرتے تھے. تو اس سے یہ کانسیپٹ نکلا کہ یہ اس میں بھی شفا ہے. پھر اس کے بعد کچھ حدیثیں ایسی ہمیں ملتی ہیں جیسے سنن نسائی الکبریٰ کی، کہ اللہ کے نبی کو ایک عورت نے کھانے پر بلایا تو اتفاق سے آپ اور صحابیوں کے ساتھ چلے گئے 40، مگر آپ کے پاس کھانا جو تھا وہ اس عورت نے اتنا ہی بنایا تھا کہ صرف انہی کو کھلا سکیں. تو آپ نے اس کا کھانے کا کہا کہ برتن کہاں ہیں، اور آپ نے اس میں تھوک دیا، اور آپ اپنے ہاتھ سے آپ نے 40 صحابہ کو کھانا دیا اور پھر خود کھایا، اور وہ کھانا سب کے لیے ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے جو داؤدی بحرہ ہیں، جو اسماعیلیوں کے جتنے بھی سیکٹ ہیں، اسماعیلی سیکٹ جو ہیں سارے شیعہ کا ہی ایک پارٹ ہیں، شیعوں کا ہی ایک پارٹ ہیں. شیعہ جو ہیں تقریباً 4,500 سے اوپر سیکٹس میں ٹوٹے ہیں. جو شیعوں کے ایک بہت ہی بڑے اسکالر جو شیخ زکی ہیں، جو نائجیریا میں سب سے پاپولر ہیں، کیونکہ نائجیریا کا پورا شیعہ انہی کے پیچھے چلتا ہے، جس طرح ایشیا کا آیت اللہ سستانی کے پیچھے چلتا ہے، اور ایران کا جو ہے آیت اللہ خامنائی جو ان کے گرینڈ آیت اللہ ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں. تو اور وہ رہبر بھی کہلاتے ہیں، اور سب سے بڑے مراجع ان میں، یعنی سب سے بڑے لیڈر، اور جن کو فالو کرنا چاہیے، جن کو بلائنڈلی فالو کرنا چاہیے، ان کی تقلید کرنی چاہیے، یعنی بلائنڈلی انہیں فالو کرا جائے. تو یہ جو اسماعیلی سیکٹ ہے وہ مانتا ہے کہ جو سادات ہے، یعنی پروفٹ محمد کی جو آگے کی جنریشن سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، جو نیک اور پائس لوگ ہیں، ان کی کمیونٹی کے لیڈر ہیں، ان کا تھوکا بھی اتنا برکتی ہے. تو داؤدی بحرہ میں اگر آپ دیکھو گے کہ اگر ان کی کمیونٹی کا لیڈر جو دائی ہوگا، جیسے ابھی سیدنا سیف الدین چل رہے ہیں، سیف الدین مفدل جو برہان الدین کے ہی بیٹے ہیں، تو جب وہ کچھ بھی کھاتے ہیں تو وہ اس کے برتنوں کو بھی چاٹ کے صاف کریں گے، اگر بچے ہوا کھانا ہے چمچوں کو چاٹیں گے. یہ چیز ہے. شیعوں کے بارے میں ایک جھوٹ سنیوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ کھانے میں تھوک کے کھاتے ہیں، بٹ یہ ایک بکواس ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بٹ اسماعیلی جو ہیں وہ اس چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، آغا خانی بھی اور داؤدی بحرہ بھی. اچھا جی. نہیں، ایک تو روٹی میں تھوکنے والی، اور میں نے بہت سارے ایک ملوز کو بھی دیکھا ہے، ملا لوگ وہ بھی مطلب مسلم لوگوں کے ہاتھ پہ ہی تھوکتے ہیں. اس میں ایک آپ کو میں اسم کا ایک بہت فیمس وہ ہے بدردین یا کچھ نام ہے، میں نے اس کا خود کا ویڈیو دیکھا ہے. وہ لوگ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا جو ہے مطلب مومن کا جو ہے مطلب جھوٹا جو ہے اس میں شفا ہے. اب تعجب کی بات یہ سائنٹیفک تو یہ چیز بیٹھتی نہیں کہ جھوٹے میں جرمز اور بیکٹیریا ہوں گے، وہ کسی کا بھی جھوٹا جو ہے وہ شفا یعنی ہیلنگ نہیں ہو سکتا، آپ کا کیور نہیں ہو سکتا. تو ایک بڑا ہی ایک عجیب دین ہے. کہیں یہ آتا ہے کہ کلونجی جو ہے صحیح مسلم میں موت کو چھوڑ کے ہر چیز کا علاج ہے. چلو پھر اگر کوئی اجوا کھجور کھا لے اگر روز 7 تو اس پہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا. وہیں دوسری طرف جو ہے پروفٹ محمد خود زہر سے ان کی موت ہوئی کہ میری شہرت کٹتی ہے زہر جو مجھے زہر دیا گیا تھا. تو یہ بہت ہی ایک کانٹروڈکٹری ریلیجن ہے. تو یہ جھوٹا جو ہے مومن کا شفا ہے، تو اس میں بھی یہ مانتے ہیں کہ جو اسماعیلی جو ان کی کمیونٹی کے سچے لیڈرز ہیں وہ مانیں گے ان کا جھوٹا بھی کھا لو تو اس میں ہمیں کوئی بیماری جو ہے وہ ہماری صحیح ہو جائے گی. تو یہ فالتو بلیفس ہیں، اور اب کیا کریں ان کا.
जी जी, धन्यवाद आपको। बहुत आपकी जानकारी बहुत अच्छी है और आपके चैनल के ग्रोथ बढ़ जाएंगे पक्का। ये मैं आज थोड़ा अमित सर को ये ऑपरेट कर रहे हैं पूरे चैनल को, तो सबसे पहले इनके लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी रियल में इनका जो एक तो आइकन भी लगा रखा है उन्होंने, एकदम लग रहा है कि वो एकदम बैकग्राउंड में काम करने वाले जैसा आइकन लगा के रखे हैं। अमित भाई जी आपको बहुत बहुत नमस्ते, और आपके जी काम के लिए मैं आपको थैंक यू बहुत बोलना बहुत चाहता जी, हूँ, बहुत क्योंकि बहुत धन्यवाद। टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी का मैं भी आदमी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आप कितना एफर्ट उठाते होंगे। अच्छा रोहित जी, आपका और कोई बात है? जी, बस मैं इनको कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि जिस हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़े उस हिसाब से अपना ये कंटेंट भी बढ़ाएँ, टाइम भी दें, ताकि लोगों को जानकारी मिले। और आप स्पेसिफिक रहिए, फोकस रहिए जहाँ पर आप जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, बहुत अच्छा रहेगा। आपका रियली नॉलेज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। इतने वल्गर बातें लिखी हुई हैं इन लोगों की किताबों में, देवबंद की किताबों में, कि हमें कहीं नहीं मिलती, कि कान से खून निकल जाता है। मतलब ये बातें कोई इमेजिन नहीं कर सकता जो बच्चों को मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, कि मुर्दा औरत के साथ बदफैली कर ली, गधे के साथ बदफैली कर ली, बकरी के साथ बदफैली कर ली। एक बच्चे को ये चीज़ें पता नहीं होती होंगी, मदरसे में जब वो यही चीज़ें पढ़ता होगा तो फिर वो बकरियों का ही रेप करेगा, वो किसी जानवर के साथ ही लगा होगा जब सेक्सुअली इतना फ्रस्ट्रेटेड होगा, या होमोसेक्सुअलिटी का ही शिकार हो जाएगा। ये मौलवी सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी को अपोज करते हैं, सबसे बड़े होमोसेक्सुअल यही लोग होते हैं। एक चीज़ देखें, कुरान ने जो मोमिनों की पहचान बताई है, आमना, जो सूरा अल बकरा की जो आखिर की दो आयत हैं कि आमना रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु आयना ला नुफर्रिकु बैना अहद मिर रसूलिही व कालू सामिना व अताना गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर, कि मोमिन जो हैं वो उस चीज़ पर ईमान रखते हैं कि रसूल जो है उस चीज़ पर ईमान रखते हैं जो हमारी तरफ से उन पर नाजिल हुई, और मोमिन भी उस चीज़ पर ईमान रखते हैं। वो सब के सब ईमान रखते हैं अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, और वो किसी भी रसूल पर जो है उसमें फ़र्क नहीं करते हैं। अब ये चीज़ कुरान में जो मोमिनों की डेफिनेशन बताई है, कुरान ही उस पर नहीं उतरता कि जो शख्स अपने वक्त के इमाम की बैत नहीं करे उसकी मौत जहालत की मौत है, वो मेरी उम्मत का सिर्फ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो ये जो है क्या मतलब कुरान के प्रिंसिपल से ही टकराता दीन है, कि कुरान कहता है कि मतलब कुरान में जो भी बातें हैं वो खुद कुरान ही या तो उन्हें कॉन्ट्रोडिक्ट करके झूठा कह देता है, या खुद मोहम्मद ही उन चीज़ों को झुटला देते हैं मुसलमान अपने एक्शन से, कि नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है, मगर जो नमाज पढ़ता होगा उतना ही बड़ा आपको धोखेबाज, फ्रॉड, फरेबी इंसान मिलेगा। जो जितना बड़ा नमाजी होगा, नमाज का उसके निशान लगा उस सर पे, वो उतना ही टोपीबाज होगा। इतने वल्गर बातें लिखी हुई हैं इन लोगों की किताबों में, देवबंद की किताबों में, कि हमें कहीं नहीं मिलती, कि कान से खून निकल जाता है। मतलब ये बातें कोई इमेजिन नहीं कर सकता जो बच्चों को मदरसों में पढ़ाई जाती हैं, कि मुर्दा औरत के साथ बदफैली कर ली, गधे के साथ बदफैली कर ली, बकरी के साथ बदफैली कर ली। एक बच्चे को ये चीज़ें पता नहीं होती होंगी, मदरसे में जब वो यही चीज़ें पढ़ता होगा तो फिर वो बकरियों का ही रेप करेगा, वो किसी जानवर के साथ ही लगा होगा जब सेक्सुअली इतना फ्रस्ट्रेटेड होगा, या होमोसेक्सुअलिटी का ही शिकार हो जाएगा। ये मौलवी सबसे ज़्यादा होमोसेक्सुअलिटी को अपोज करते हैं, सबसे बड़े होमोसेक्सुअल यही लोग होते हैं। तो जी आप ये चीज़ देखें कि इमाम सर, मैं मुसलमानों आपको में, ये आपका जो नाम है, आपको कौन से नाम से बुलाऊं? ये एक्स मुझे इमाम अपोस्टेट कह देता इमाम ही बोल रहे हैं, एक्स इमाम या अपोस्टेट इमाम, जो आपको बेहतर लगे। हूं। ठीक है एक्स तो इमाम सर, मैं एक बात कहता हूँ कि सत्ता उसे कहते हैं जो हदीसों की ऑथेंटिक बुक्स है, बराबर। और इनमें फिर ज़ईफ़ हदीसें क्यों हैं ये समझ नहीं आता है। अपनी डेफिनेशन पर ही, अपनी तारीफ पर ही सही नहीं उतरे हैं आज तक ये लोग। अच्छा, तो सत्ता अगर ऑथेंटिक है तो सत्ता में मुअत्ता इमाम मालिक की किताब को भी, मुअत्ता किताब को भी शामिल किया गया है या नहीं? ताज्जुब की बात है, हदीस की सबसे पहली किताब मुअत्ता इमाम मालिक थी, मगर उसको सियासत्ता में शामिल नहीं करा। और शामिल ये लोग ऐसी हर किताबों को करते हैं, सही मुस्लिम को। सही मुस्लिम में एक हदीस है, हदीस 2539 और हदीस 6485,
کہ تبوک کی جنگ سے جو ہیں محمد جو ہیں وہ لوٹ رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ ان سے ایک شخص پوچھتا ہے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ کہتے ہیں 100 سال بھی نہیں گزریں گے اور قیامت اور کوئی شخص باقی نہیں رہے گا. اور یہ کس کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جب قیامت کب آئے گی یہ پوچھا جا رہا ہے، یعنی 100 سال بعد قیامت آ جانا تھی، کوئی باقی نہیں رہے گا، اس سے یہ مراد لینا تھا. مگر 100 سال سے زیادہ ہو گئے، اور مطلب آپ دیکھ لیں 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اور قیامت کا نام و نشان نہیں ہے. یہاں تک کہ پھر صحیح مسلم میں اور ایسی بیوقوفیاں دیکھیں کہ حدیث 7410 7411 7412 اس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ایک بچہ تھا، آپ نے کہا یہ لڑکا جو ہے بوڑھا بھی نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی. عجیب ہے، مطلب کہ بچہ بوڑھا کیا ہوگا، اب تو بیچاری کی ہڈیاں بھی نہیں بچی ہوں گی اگر جہاں بھی دفن ہوگا. مطلب قیامت جو ہے اب تک نہیں آئی. تو مطلب ایک عجیب ہی، مطلب یہ حدیث کو اوتھینٹسٹی ماننا، کہیں قیامت کے وقت یاجوج ماجوج جیسی کوئی قوم دیوار میں قید ہے، کہیں دجال آئے گا ایک ہاتھ پہ جنت ایک ہاتھ پہ جہنم، سونے اور چاندی اور روٹیوں کے پہاڑ کھینچ رہا ہوگا، ایسی کوئی مخلوق ہوگا، تو کہیں دکان کا عذاب آئے گا، کہیں زمین پھاڑ کے ایک راکشس ایک بیسٹ نکل آئے گا دابت الارض نام کا. اتنے تماشے ہیں کہ مطلب یہ کبھی یہ باتیں صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہیں. اور قیامت کی نشانیوں میں اتنے کانٹروڈکشنز ہیں کہ کیا بولیں. سنن نبی داؤد میں آتا ہے حدیث 4310 میں کہ قیامت کی جو سب سے پہلی نشانی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بخاری میں آتا ہے حدیث 1007 1007 1020 1020 4809 4809 اسی طرح 4821 4693 4822 4824 یعنی اتنی جگہ آئی ہے. صحیح مسلم میں بھی 2 دفعہ یہ حدیث آئی ہے کہ 7066 اور 7067. جامعہ ترمذی میں 3254 کہ حضرت مسروق جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے اور ایمان لانے میں دیری کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے دعا کری کہ اے رب جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سوکھا پڑا تھا ویسا ہی 7 سال کے لیے سوکھا پڑا جائے، قحط آ جائے. تو ایسا سوکھا پڑا کہ لوگ پاگل ہو گئے، اور گوشت جب گوشت نہ ملنے پر کھانے کے لیے وہ جانور کا چمڑا اور ہڈیاں تک چبانے پر مجبور ہو گئے بھوک کے مارے. اور جب بھوک کے مارے آسمان میں نظر ڈالتے تو زمین سے لے کے آسمان تک انہیں دھواں ہی نظر آتا. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس وقت سے کیسے بچو گے جب زمین سے لے کے آسمان تک دھواں ہی دھواں ہوگا. یعنی سورۃ دکان جو ہے قرآن میں اسی کی تفسیر میں حدیثیں آئی ہیں. اور قیامت کی 10 نشانیاں جو ہیں قیامت کے وقت جو ہوں گی ان میں سے دکان کا عذاب جو ایک نشانی ہے، مگر یہ تو پہلی پوری ہو گئی. ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بخاری مسلم جامعہ ترمذی کی کہ یہ 1400 سال پہلی یہ نشانی پوری ہو گئی. مگر سنن نبی داؤد کی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا. تو جب پہلی پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد جو پوری ہونا تھی وہ کیسے پوری ہو گئی؟ اور یہ بھی آتا ہے موطا امام مالک میں کہ قیامت کی نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے ایک تسبیح جو ہوتی ہے یا ایک مالا جو ہوتی ہے اس میں بیجے ہوں، بیج جو ہوتے ہیں اس کی اور اس کے سب سے نیچے کے حصے کو کاٹ دیا اور دھاگے کی گانٹھ کو تو پورے بیجے گر جاتے ہیں. تو ابھی تک قیامت کی ایک ایک نشانی پوری ہو جانی تھی. وہ بچہ بوڑھا ہو کے بھی مر گیا قیامت نہیں آئی، 100 سال بھی نہ گزریں گے کوئی باقی نہ رہے گا تب بھی قیامت نہیں آئی. جب قیامت کے تعلق سے پوچھا گیا تو یہ دین مجھے شرم آتی ہے. ہم جو اگلی اسٹریمز ہوں گے ان پہ اور میں وہ 100 سال کے بعد قیامت آنے والی بولے تو وہ 100 سال تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں نا، جیسے خدا کے پاس ایک دن کتنے سال کا ہوتا ہے تو اس حساب سے 100 سال گن لیے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ موطا امام مالک جو کتاب ہے حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے وہ، اور اگر سب سے پہلی کتاب ہے تو محمد کے زمانے کے قریب ہو رہی ہے. اس کتاب میں مسئلے مسائل کے کوئی حدیثہ نہیں ملتے، سب سے کم مسئلے مسائل کے حدیثہ موطا میں ملتے ہیں. تو کیا حدیثیں محمد کے جانے کے بعد جتنی تھی اس سے زیادہ اس کے بعد بھی جو باقی کے حدیث کی کتابوں میں زیادہ کتاب حدیثہ ملتے ہیں مسائل کے، اور اسٹارٹ کی کتاب میں کم ملتے ہیں؟ تو شریعت بعد میں نافذ بھی محمد جانے کے بعد، مرنے کے بعد.
اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے سورہ المائدہ میں کہ آج کے دن ہم نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور اللہ جو ہے اس دین سے راضی ہو گیا اور اس دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اب یہ عجیب چیز ہے کہ مطلب جب دین مکمل کر لیا، دین کہاں مکمل ہے؟ مطلب قرآن میں کوئی مسئلے مسائل نہیں بتائے گئے، نماز کا طریقہ نہیں بتایا پروفٹ محمد نے، حج کا نہیں بتایا، نکاح طلاق کا نہیں بتایا، فقہ میں اتنے اختلاف، نماز میں رفع دین کریں نہیں کریں، ہاتھ سینے پر باندھیں، ناف کے نیچے باندھیں، ناف پر باندھیں، سینے پہ کس طرح ہاتھ باندھیں، کیا پورا زری سے زری برابر کریں، پورے الٹے ہاتھ پہ سیدھا ہاتھ رکھ لیں، رفع دین جو ہے وہ کرنا، پھر رکوع جو ہے، پھر سجدہ جو ہے، ایک طریقے سے اتنے تشہد کے کوئی کہے گا السلام علیکہ یا ایھا النبی، کوئی کہے گا یا مردے کے لیے کہنا شرک ہے، اب یہ نہیں کہا جا سکتا، جو پورا اختلاف اتنے ہیں کہ مالکیوں کا طریقہ الگ ہے، حنفیوں کا الگ، حنبلیوں کا الگ، شافیوں کا الگ، لتیزیوں کا الگ، ظاہریوں کا الگ، شیعوں میں بھی ہر فرقے کا الگ طریقہ ہے، کوئی سلام پھیریں گے، کوئی 3 دفعہ رفع دین کر کے اپنا جیسے اشناشری ہو گئے 12 اماموں کے ماننے والے، وہ ختم کر دیں گے۔ ان میں بھی اختلاف کہ اشہد ان علی ولی اللہ جو ہے اخباری شیعہ بولیں گے، جو ایران کے پیچھے شیعہ چلتے ہیں، جو کسی بڑے عالم کی تقلید کرتے ہیں، وہ نہیں بولیں گے۔ ایک اتنا کانٹروڈکٹری، امام مالک کے نزدیک جو ہے گدھے کا گوشت حلال ہے تو باقیوں کے نزدیک حرام ہے، کہیں امام مالک جو ہیں ان کے نزدیک نکاح جو ہوگا اس کے لیے کوئی گواہ نہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 گواہ ہونے چاہیے۔ ایک دین کلیئرلی ڈیفائن ہی نہیں ہے مطلب۔ امام سر، جب ہم قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں تو قرآن میں نماز کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کیسی پڑھی جائے، کیسا ادا کی جائے یا کیسا قائم کیا جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا طریقہ نہیں، حدیثوں میں ہے۔ تو کیا آپ ایسی کوئی حدیث جانتے ہیں جس میں نماز کا پورا طریقہ ہے؟ کوئی ایک حدیث؟ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی ایک بھی حدیث نہیں ملتی ہے جس میں ایک ابو حمید سعدی کی جو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کہ میں اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ جو ہے سنن نسائی میں کہ سب سے بہتر جانتا ہوں تم صحابہ میں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بیان کریں۔ اس میں بھی انہوں نے ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کرا، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں وہ نہیں بتایا۔ اہل حدیث اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ رفع دین کو ثابت کر دیں۔ خود محمد ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے سلام پھیر کے کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم نماز کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو ایسے دوڑاتے ہو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ نماز میں اطمینان قائم کرو؟ اب اس حدیث کو اگر پڑھا جائے گا صحیح مسلم کی، تو یعنی یا تو صحابہ محمد کو فالو نہیں کرتے تھے کہ وہ اپنی طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور محمد انہیں ٹوک رہے ہیں، یا اگر وہ محمد کے طریقے سے ہی پڑھ رہے تھے تو پھر محمد ان کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے پہ، کہ جیسے وہ پڑھتے ہوں گے محمد ویسی صحابہ انہیں امیٹیٹ کرتے ہوں گے، ان کی نقل کرتے ہوں گے۔ تو ان کو تو یہ کہنا تھا کہ یار ہم تو ویسی نماز پڑھ رہے ہیں جیسی تم نے بتائی، اب تم ہی غلط کہہ رہے ہو ہمیں۔ اب اس پہ اختلاف کریں گے کہ وہ کہیں گے دیوبندی کے رفع دین منسوخ ہو گیا، یہ اس کے لیے حدیث ہے، یہ کہیں گے کہ نہیں شاید پرانے زمانے میں رفع دین سجدے میں جاتے وقت، نکلتے وقت، پھر جاتے وقت ہوتا ہوگا، یا سلام پھیرتے وقت بھی رفع دین ہوگا جیسے شیعوں میں ہوتا ہے، تو وہ منسوخ ہو گیا ہوگا اس حدیث سے۔ تو وہ کیا دین ہے کہ خدا تو کہہ رہا اس کی سنت کبھی نہیں بدلتی، مگر وہ بدلے جا رہا ہے گرگٹ کی طرح، اس کی شریعت رنگ بدلتی ہے کہ کوئی حکم حرام سے حلال ہو جاتا ہے، حلال سے حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر حدیثیں اتنی کانٹروڈکٹری، ابھی میں کیا گنا رہا ہوں، مطلب ان حدیثوں پہ مجھے حدیثوں کے کانٹروڈکشنز پہ بات کرنے کے لیے مشکل سے شاید مہینوں کا وہ چاہیے، ہمیں کئی لائیو سٹریم 6 گھنٹے کی کرنا پڑیں گی، تو یا وہ بھی کم پڑ جائیں، اتنا کانٹروڈکٹری دین ہے مذاق ہے۔ مطلب جب نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک کے پورے طریقے کسی ایک حدیث میں ہے ہی نہیں۔ نیت مسلمانوں میں اتنی بدعت ہے، کئی مسلمان کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھو تو ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں نہیں، نہ عذاب بڑھتا نہ وہ بڑھتا۔ مطلب مولویوں نے بھی کچھ چیزیں جان کے اتنی جھوٹ مشہور کر رکھی ہیں کیونکہ رمضان میں چندہ آئے گا، ان کو اگر پبلک روزے رکھنے، انہیں پتہ پورے سال جو کمیونٹی مذہب پہ نہیں چلتی ہے وہ رمضان کے مہینے میں بڑی دیندار ہو جاتی ہے، بڑی مذہبی، بڑی ریلیجیس ہو جاتی ہے، تو تب اگر وہ روزے رکھے گی تو یہ ہوگا کہ بڑا فطرہ ملے گا، تراویح پڑھانے کے نام پہ یہ لوگ لوٹیں گے قوم کو، پھر اس کے بعد تراویح کے نام پہ بھی قوم کو لوٹا جائے گا۔ 50 طریقے مطلب لوٹنے کے بنا لیے ہیں کہ مسجد، مطلب چندے آئیں گے، خیرات زکوٰۃ آئے گی،
یتیم خانے کے چندے آئیں گے، وہ غریب بچوں کو نہیں ملتے ان یتیم مسجدوں کے، وہ خود لوٹ لیے جاتے ہیں. تو اسلام ایک دکان سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ جب شروع ہوا تبھی سے ایک دکان تھا، جب ختم ہوا تبھی بھی ایک دکان ہے تا روز قیامت تک. ویسے تو نہیں مانتا روز قیامت جیسی کوئی چیز ہوگی، بٹ مثال کے طور پہ محاورے تک کہ یہ دین دکان ہی رہے گا اور کبھی ریفارم نہیں ہو سکتا. اروند نوابی نے کہا تھا کہ اسلام کو ریفارم کرنے کا ایک ہی طریقہ امام ہے. سر، امام سر، ایکس امام سر، ویلکم سچین سر، اینڈ تھینک یو. امام سر، آپ حدیثوں کو پڑھے ہیں، تو ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے تراویح کی رکعت کتنی ہے آپ کے حساب سے حدیثوں میں؟ 20، 8 یا 36؟ 36 ہے، 20 ہے یا 8 ہے تراویح کی نماز؟ امام مالک کے نزدیک 36 ہے. امام بخاری، امام ترمذی جو ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ میرے استاد امام بخاری کے نزدیک تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، مگر کوئی ان کے استاد امام شافی کے نزدیک بھی 20 ہے. مگر کوئی 20 سے لے کے 28 بھی اگر پڑھ لیتا اگر 20 کی جگہ تو بھی وہ ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی ایک تراویح جو ہے، مطلب ایک پہلی چیز تو اس میں بہت اختلاف ہے. کہیں صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں انہوں نے 3 دن پڑھائی، کہیں صحیح مسلم میں ایک کانٹروڈکٹری حدیث میں آگے آ جاتا ہے کہ 4 دن پڑھائی. اور پھر اس کے بعد وہ تراویح بھی نہیں تھی، وہ تہجد کی نماز تھی کہ آپ پڑھ رہے تھے اور لوگ ان کے پیچھے جمع ہو گئے، اگلے دن اور جمع ہو گئے، پھر مسجد ہی اوور فلو ہو گئی اور آپ گئے نہیں. لوگ آپ کے دروازے پر کھڑے رہے اور کھٹکھٹاتے رہے مگر آپ نہیں آئے، اور آپ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا اس رات کہ مجھے ڈر تھا کہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور یہ تم پر ایک سخت حکم ہوتا. اور پہلی چیز اب یہ تہجد کی نماز پھر حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے 20 کر دی کہ انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا اپنی خلافت کے دور میں کہ اس سے کہ تم 20 پڑھاؤ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بدعت الحسنہ ہے، کہ کیا خوبصورت بدعت ہے. تو اب مذہب میں جس نے کوئی بدعت ایجاد کری وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم ہے. تو یہ عمر ہی ایک بدعت ایجاد کر رہے ہیں، اور اب اس کے پیچھے دلیل یہ لاتے ہیں کہ نہیں وہ نفلی عبادت تھی، اور تہجد کی نماز کو ہی تراویح کہا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. تو نفلی عبادت تو جتنی کر لو، 8 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، 36 پڑھ لو، سب جائز ہے. اور میں ان کو اس پہ ایک پھکی مارتا ہوں. تو پھکی یہ ہے کہ اگر تہجد کی نماز ہی تراویح ہے تو پھر نفلی عبادت اتنا سیریسلی لینا کیوں؟ ایسے پھینکو اسے، یہ تو مولویوں کی دکان بنی ہوئی ہے، جیسے قرآن حفظ وہی پڑھے. اور حافظ قرآن کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. خود حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے غلام سے پڑھواتی تھیں، اور ان کا غلام جو ہے وہ پڑھتا تھا، مطلب ہاتھ میں قرآن لے کے تراویح پڑھتا تھا. پھر اس کے اچھا بعد پورا امام قرآن سر، ختم کرا جائے یہ ضروری نہیں. اور تہجد امام کی سر، نماز کے لیے کنڈیشن ہے، ایک بس پورا کر لوں میں 30 سیکنڈ میں، پھر میں آپ کے کہ جی تہجد کے لیے شرط ہے کہ آپ کو سو کے جاگنا ضروری ہے تو ہی تہجد مانی جائے گی، اور تہجد اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی. تراویح باطل ہو جاتی ہے شیعوں کے نزدیک، کہ شیعہ مانتے ہیں تراویح پڑھنے والا کافر ہے کیونکہ وہ ایک بدعت انجام دے رہا ہے، کیونکہ یہ تہجد کی نماز کے لیے جاگ کے تو اٹھ کے پڑھی ہی نہیں آپ نے. آپ تو جاگ رہے ہو، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کر لی اور سپر فاسٹ ٹرین آپ کی شروع ہوگی مولوی صاحب کی. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے تہجد کے وقت بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، تو عشاء کے وقت پڑھی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ انویلیڈیٹ ہو جاتی ہے. جی، میں یہ کہنا چاہوں گا ہمارے ویور کو، تراویح اس نماز کو کہتے ہیں جو رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد جو نماز ہوتی ہے 8 بجے والی، وہ نماز عشاء کی کہتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد ایک نماز پڑھتے ہیں مسلم لوگ، اسے تراویح کہتے ہیں. امام صاحب، میرا دوسرا جو سوال ہے آپ سے، کیا آپ نے وہ حدیث پڑھے ہے کہ نبی کو ایک سے زیادہ بیویاں تھی اور جتنے بیویاں تھے ایک ہی رات میں سب کے پاس جا کے آتے تھے؟ محمد صاحب ایک ساتھ اپنی کئی بیویوں کے ساتھ صحبت کرتے تھے. وہ میں بات گنا چکا ہوں کہ بخاری کی حدیث 268 اور 284 پہ کہ آپ ایک ساتھ اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم تو اس بات پہ صحابہ آپس میں بات چیت کرتے تھے کہ ان کے اندر کیا اتنی طاقت تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ یہ انومان لگاتے تھے یا اندازہ لگاتے تھے کہ آپ کے اندر 30 مردوں کی طاقت تھی. پھر
یہ ایک چیز ہے تاریخ الطبقات کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر پروفٹ محمد خود کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے سب سے زیادہ مطلب نامردانگی کی پریشانی تھی، اور اس کے بعد اوپر والے نے جنت سے ایک گوشت اتارا بھنا ہوا، جسے میں نے کھایا تو میرے اندر جو ہے وہ 30 اور اسی کے اندر کچھ آگے جگہ آتا ہے کہ 40 مردوں کے برابر طاقت آ گئی، اور یہ بخاری کی اس حدیث سے ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بات اوتھینٹک ہے، کیونکہ یہ اس کو کنفرم کر رہی ہے۔ اچھا مگر امام عجیب صاحب بات ہے ایسا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب بیویوں کے پاس چکر مارنے کے چکر میں کوئی کتا بھوکا ہوگا، اس لیے وہ حکم بھی آیا کتے کو مارنے کا؟ ایک چیز میں آپ کو کتے کے تعلق سے بڑی اچھی گنانا چاہوں گا، جب کتے کا ذکر نکلا ہے کہ پہلے تو یہ لوگ مسلمان مانتے ہیں کہ مسلم جو ہیں وہ مطلب یہ مانتے ہیں کہ انسان جو ہے سب سے اچھی مخلوق ہے، خدا کی سب سے بہترین مخلوق، مگر وہیں ایک طرف دیکھا جائے تو جنات زیادہ پاورفل ہیں، فرشتے زیادہ پاورفل ہیں، جناتوں کے پاس تو سبھی اختیار ہیں، جتنے شیطان کے پاس ہیں اتنے خود پروفٹ محمد کے پاس بھی نہیں ہوں گے۔ اور ایک حدیث ہے کتوں کے اوپر بخاری کے اندر، حدیث 3303 انٹرنیشنل نمبرنگ سے 3303، صحیح مسلم میں 6920 6920، اور جامع ترمذی میں 3459، کہ جب تم کتوں کو، اور سنن نبی داؤد میں گدھوں کا بھی ذکر ہے 5103 پہ، کہ جب تم کتوں کو اور گدھوں کو روتا ہوا سنو یا ہنہناتا ہوا تو اللہ کی پناہ مانگو، یہ وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ اب عجیب بات ہے کہ انہیں کیا دکھائی دے رہا ہے بیچارہ جو ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، اور شیطان کو پتہ نہیں گیسز کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے اسلام کے اکارڈنگ۔ یہ حدیث پتہ نہیں امام بخاری نے جمع کیسے کر لیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پاتتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ 608 پر آئیے بخاری میں 1222 1231 اور 3285۔ تو حدیث ایک دم مطلب ایسا لگتا ہے کہ مذاق ہے، جو چاہتا گھڑ لیتا۔ ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ دین مجھے 2 تھیلے بھر کے ملا، صحیح البخاری میں حدیث 120 پر۔ امام صاحب سوری فار ڈسٹرب، آپ میں سمجھا یہ حدیث میں نے نہیں سنا تھا کہ کتے وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اب سمجھا کہ کتوں کو کیوں مارنے کا بولے۔ بیچارے پکڑ لیتے ہوں گے، کوئی راز کوئی کانڈ چھپا ہوا ہو رہا ہو کہ نہیں مجھ کو ہاں اڑانا، وہی جو مجھ کو کتے اڑانا جی دیکھتے ہیں وہ معاف ہم کرنا، نہیں غلطی دیکھ مہارے سکتے، سے وہ ہو گئی۔ کتے دیکھتے ہیں۔ مادھو سر تھینک یو ویری مچ، ابصری امام کی بات کرنے کا انداز بہت انٹرٹیننگ ہے، نالج اچھی تو ہے ہی، ایسی ہی کنٹینیو کرے پلیز۔ جی ہاں، ابھی امام صاحب آپ کی ایک ڈیوٹی بڑھ گئی ہے، اب میری آپ کو سنڈے گیدرنگ میں آنا ہی پڑے گا، کیونکہ مجھے بھی ابھی شوق چرایا تھا، میں 3 اسٹریم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کتاب پڑھنا ہے، لیکن کتاب پڑھنے والے ہی مجھے مل گئے تو میرا ایک کام بچ گیا۔ اب میں صرف سوال کروں گا، آپ کتاب سے جواب دیں گے، بہت اچھے جواب دے رہے۔ ہاں، تو کتے وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو پھر ضروری ہے ان کا مرنا ضروری ہے پھر۔ نہیں، بہت عجیب اچھا ریزنز ہیں، مطلب کتوں سے نفرت کی وجہ جو سب سے وفادار جانور ہے اس سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت ہے کہ کتے جہاں ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ یہ بات جو ہے امام بخاری اپنی کتاب برغ الملم میں لائے ہیں، المفرد کے اندر یہ بات آئی، مطلب برغ الملم میں امام بخاری کی یہ قول ہے۔ تو اب یہ عجیب چیز ہے کہ مطلب اتنا مطلب جو اچھی چیزیں وہ حرام، جو بری چیزیں، مطلب یہ دین سائیکوپیتھ بناتا ہے۔ ایک دیکھیں میوزک کیوں حرام ہے، کیونکہ میوزک انسان کے دماغ کو ٹھنڈا کرتا ہے، شانت کرتا ہے۔ ہر چیز جو انسان کے نیچر کو کالم بناتی ہے، ٹھنڈا بناتی ہے، ہمارے اندر انسانیت پیدا کرتی ہے، وہ اس ریلیجن میں حرام ہے، تاکہ ہم فرسٹریٹڈ ایک خوخار قوم بن جائیں جو انسانیت کے لیے خطرہ بن جائیں پھر۔ جی، تو میں کیا کہہ رہا تھا یار، یہ مجھے ہنساؤ مت یار، یہ کچھ بھی ایسے کمنٹ ایسے مت کرو کہ مجھے ہنسی آ جائے۔ امام صاحب سے اب ہم اچھی بات کریں گے۔ بلاغ المرام بھی میں نے سوچا تھا کہ پڑھ کے سناؤں، اور آپ شیخ الہند کی کتاب تو پڑھ ہی چکے ہوں گے، سیکسی زیور، کیا بولتے ہیں اسے، بہشتی زیور، بہشتی زیور۔ بہشتی زیور اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے۔
آپ دیکھیں میں مطلب جتنا دیوبندیوں کی کتابوں میں شرک دیکھتا ہوں، میں بریلویوں اور شیعوں کی کتابوں میں نے اتنا شرک نہیں پایا، حالانکہ نہ یہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں نہ یہ لوگ قبروں سے مانگتے ہیں، مگر اتنا شرک ہے جتنا میں بریلویوں دیوبندیوں کی کتابوں میں، یا فضائل اعمال دیکھ لیں، برہشتی زیور دیکھ لیں، اتنے ولگر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کی کتابوں میں، دیوبند کی کتابوں میں، کہ ہمیں کہیں نہیں ملتی، کہ کان سے خون نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ باتیں کوئی امیجن نہیں کر سکتا جو بچوں کو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، کہ مردہ عورت کے ساتھ بد فعلی کر لی، گدھے کے ساتھ بد فعلی کر لی، بکری کے ساتھ بد فعلی کر لی۔ ایک بچے کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہوگی، مدرسے میں جب وہ یہی چیزیں پڑھتا ہوگا تو پھر وہ بکریوں کا ہی ریپ کرے گا، وہ کسی جانور کے ساتھ ہی لگا ہوگا جب سیکشولی اتنا فرسٹریٹڈ ہوگا، یا ہومو سیکشوالٹی کا ہی شکار ہو جائے گا۔ یہ مولوی سب سے زیادہ ہومو سیکشوالٹی کو اپوز کرتے ہیں، سب سے بڑے ہومو سیکشول یہی لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مدرسے میں ہی بچوں کے ساتھ غلط کام ہوتے ہیں، جو اور یہی لوگ اس ابھی چیز کو سب سے کتابوں زیادہ میں اپوز کرتے ہیں۔ امام صاحب کتابوں میں اتنا ایکسلیٹر دیا جائے گا تو گاڑی تو ریس ہوں گی نا بچوں کی۔ ہاں آپ نے صحیح کہا، اب ٹرین میں جتنے انگارے چلے آئیں گے فالتو انجن اتنا گرم ہوگا۔ کیونکہ دیکھیے انسان کی ایک سائیکولوجی ہوتی ہے، جس ٹاپک پہ اس کو سین دکھایا جائے یا جس ٹاپک کا اسے کچھ بات سنائی جائے، اس ٹاپک سے ہی اس کا مائنڈ چلتا ہے۔ تو پھر بیٹھے بیٹھے ہی کچھ بچوں کی تو گاڑی ریس ہو جاتی ہوں گی، کچھ بچوں کی چھٹی کے بعد، ایون مولویوں کی بھی گاڑیاں یہی پڑھتے پڑھتے ریس ہو جاتی ہوں گی، اس لیے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے اکثر مدرسوں میں۔